الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ 9واں پارہ ختم ہوا تھا، اس میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے احکامات اور اللہ رب العزت نے واقعہ بیان فرمایا۔ اس پارے کے شروع میں بھی غزوہ بدر کا ذکر ہے، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ غزوہ بدر اسلام کا وہ پہلا غزوہ اور پہلی جنگ ہے جس سے اللہ رب العزت نے حق اور باطل کو واضح کر دیا۔ اس غزوہ بدر جو ہے وہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو پیش آیا تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 17 تاریخ تھی۔ اللہ رب العزت نے اس جنگ کا طے ہونا مقرر کر دیا تھا، جنگ کا ہونا اللہ نے مقرر کر دیا تھا۔ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا، صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ ہماری لڑائی نہ ہو، ابو جہل والے قافلے سے جو ہے نا لشکر سے مقابلہ نہ ہو، بلکہ ابو سفیان کے قافلے سے ہمارا آمنا سامنا ہو۔ لیکن اللہ یہ چاہتے تھے کہ میں حق اور باطل کو واضح کر دوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور ابھی تک مسلمان جو ہے نا اس کی زندگی گزار رہے تھے، مظلومانہ زندگی گزار رہے تھے۔ تو بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بات، یار اگر یہ لوگ حق والے ہیں تو پھر اللہ مدد کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات لوگوں کے ذہن میں آتی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام حق کے اوپر ہیں پھر اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یہ مظلومانہ زندگی کیوں ہے پھر؟ اور کافر اگر اللہ کے نافرمان ہیں تو یہ کیوں بڑھ رہے ہیں، کیوں اوپر آ رہے ہیں، کیوں عزتوں کے اوپر جا رہے ہیں؟ بعض لوگوں کو جو ہے نا اس طرح کا اشکال اور شبہ پیش آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ طے کیا کہ آج حق اور باطل کو ہم نے واضح کرنا ہے۔ آج ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے گا کہ حق والے کون ہیں، باطل والے کون ہیں۔ اس کے بعد کوئی اگر ہلاک ہوتا ہے تو دیکھ کر ہلاک ہو۔ بہرحال غزوہ بدر ہو گیا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی، اور بے سر و سامانی کے عالم کے اندر یہاں ایک واقعہ اور بھی بڑا عجیب پیش آیا کہ جب بدر کے میدان کے قریب آئے نا تو ابو جہل کو یہ خطرہ ہوا کہ مکہ مکرمہ میں کے قریب جو ہے نا ایک قبیلہ تھا، وہ مکہ والوں کا دشمن تھا۔ تو ابو جہل کو یہ خطرہ ہوا کہ ہم تو ادھر چلے آئے، مکہ تو خالی ہو گیا، وہ دشمن قبیلہ کہیں ہمارے مکہ کے اوپر ہماری بیوی بچوں پہ کوئی حملہ نہ کر دے۔ یہ جب خطرہ ہوا نا اس کو، تو وہ جو قبیلہ تھا نا، جو ابو جہل والوں کا جو پڑوسی قبیلہ تھا، اس کا جو سردار تھا اس کی شکل میں شیطان بن کے آیا، اور شیطان اپنا لشکر بھی لے کر آیا۔ ابو جہل سے کہا تم گھبراؤ نہیں، دیکھو میں قبیلے کا سردار آ گیا ہوں، میرے ساتھ یہ 300-400 میرے فوجی بھی ہیں، مکہ کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا، تم بس چلے جاؤ اور مسلمانوں کو ختم کر کے آؤ، بس بے فکر ہو جاؤ، تمہارے قبیلے پہ کوئی حملہ نہیں کرتا مکہ پہ۔ اب وہ شیطان اس سردار کی شکل میں ابو جہل کے ساتھ رہا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو آسمان سے اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا نا، تو شیطان تو فرشتوں کو جانتا ہے نا۔ شیطان نے جب دیکھا کہ فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں تو اس نے پیٹ بھاگ کے بھاگنا شروع کیا۔ ابو جہل نے ہاتھ پکڑا، بھائی کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، قرآن کی آیات ہے۔ شیطان نے کہا کہ انی ارا ما لا ترون، ابو جہل پاگل ہو گیا، جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا، میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کو تو نہیں کہا نا کہ میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، کہا جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا اور تو نہیں دیکھتا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ ان آیات سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ دیکھو ابو جہل کو میدان میں لا کے کھڑا کر دیا، ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیا کہ واپسی کا راستہ ہی بند ہو گیا تھا، اب لڑائی کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں تنبیہ فرمائی ہے، خیال کرنا، شیطان کی باتوں میں نہ آنا۔ شیطان بڑے خیر خواہانہ انداز میں مسلمان کو دین سے دور کرتے 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 ایسے گڑھے میں لا کے ڈال دیتا ہے کہ جہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، جب کافروں کی موت کا وقت آتا ہے نا میرے مدنی کریم، وہ منظر بڑا دیکھنے کا ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور منہ پہ بھی تھپڑ مارتے ہیں اور پیٹھ پہ بھی تھپڑ مارتے ہیں اور کہتے ہیں فرشتے ذوقوا العذاب، اب عذاب اللہ کا چکھو کیونکہ تم اللہ کے نافرمان بن کے زندگی گزار رہے ہو۔ یہ عالم برزخ کے حالات شروع ہو جاتے ہیں نا، جب موت کے وقت آخری سانس ادھر اٹک جاتی ہے نا تو اس وقت پھر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، مسلمانوں یہ غزوہ تو بے سر و سامانی کے عالم میں ہو گیا۔ جنگ کے اندر تین چیزیں ضروری ہیں، جنگ جیتنے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ ایک مادی اسباب ہوں، مادی اسباب پیسہ اور اسلحہ اور یہ چیزیں ہوں، اور دوسرا جو ہے نا فوج بھی ہو، عسکری طاقت بھی ہونی چاہیے۔ اگر اسلحہ موجود ہے چلانے والا کوئی نہیں، فوجی نہیں، کیا کرو گے؟ دوسری چیز جو ہے نا فوج بھی ہونی چاہیے منظم انداز میں، اور تیسری چیز روحانی قوت، اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ جب یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں کہ روحانی تعلق بھی اللہ سے مضبوط ہوتا ہے اور پھر مادی اسباب بھی آدمی اکٹھے کرتا ہے، لیکن تعلق اور نظر اللہ کے اوپر ہوتی ہے، پھر اللہ ہر میدان میں مسلمان کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا تم سے جتنا ہو سکتا ہے مادی اسباب بھی جمع کرو اور فوجی جو ہے نا نظام بھی اپنا بہتر بناؤ، لیکن نظر اللہ کے اوپر کرو، اللہ ہی تمہیں مدد دینے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے جو ہے نا اس کے بعد سورہ براءت شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام جو ہے نا سورہ براءت بھی ہے، سورہ توبہ بھی ہے، سورہ فاضحہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے نا تو ارد گرد کے جو کافر قبائل تھے، یہودیوں کے قبائل تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے معاہدے کیے، لیکن کافر ہو اور پھر معاہدے پہ برقرار رہے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ ان ظالموں نے ہر بار وعدوں کی خلاف ورزی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا رحمت للعالمین تھے، ان کی بدعہدی کو برداشت کرتے رہے۔ اور یہ صورت بالکل آخر میں نازل ہوئی نا، سن 9 ہجری میں یہ صورت نازل ہوئی۔ تو 9 ہجری کے اندر ابھی تک جو ہے نا مکہ تو فتح ہو گیا تھا، 8 ہجری کو مکہ مکرمہ فتح ہوا، 9 ہجری کو حج فرض ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو حج کراؤ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جاؤ اب حج کے ایام میں سارے لوگ آتے ہیں نا اطراف عالم سے، اس حج کے اندر مسلمان بھی حج کر رہے تھے اور کافر بھی اپنے طریقے پہ حج کر رہے تھے، مشرکین بھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر کعبۃ اللہ میں اور مینا میں اور عرفات میں اعلان کرنا کہ بھائی یہ آج کے سال تو کافر حج کر رہے ہیں، آئندہ کے لیے کوئی مشرک اور کوئی کافر کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکے گا، آئندہ کے لیے بند ہے داخلہ کافروں کے لیے اور مشرکین کے لیے، یہ اعلان بھی کرنا۔ اور یہ اعلان بھی کرنا انما المشرکون نجس، کہ مشرک جو ہے نا مشرک دل ان کے گندے ہیں، ناپاک ہیں، آئندہ کے لیے مشرک کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر یہ اعلان بھی کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قوموں سے معاہدے کیے ہوئے ہیں نا اس کی مدت 4 مہینے تک ہے، بس ہم پہلے بتا رہے ہیں 4 مہینے کے بعد کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، یا تو اسلام قبول کرنا یا پھر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائے وہ ہوگا۔ تو براءۃ من اللہ، ان معاہدات سے برات کا اعلان ہو گیا، اس لیے سورت کا نام برات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک یہ کام ہی نہیں کہ مشرک اللہ کے گھر کو آباد کرے، وہ تو غیر اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ہاں مسجدوں کا آباد کرنا ان کا کام ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا جو لوگ مسجد کی خدمت کرتے ہیں، مسجد سے تعاون کرتے ہیں، علماء کی خدمت کرتے ہیں، اللہ نے ان کے ایمان ہونے کی گواہی دی ہے کہ ایمان والا ایسا کر سکتا ہے۔ دیکھو جس آدمی کو آخرت کا یقین ہی نہیں وہ اللہ کے گھر پہ خرچ کرے گا بھلا؟ جس آدمی کو یقین ہی نہیں آخرت کا، اللہ کی ذات پہ اس کا ایمان ہی نہیں، تو وہ اللہ کے گھر پہ تھوڑا خرچ کرے گا۔ وہ آدمی خرچ کرے گا جس کا ایمان ہے کہ میں یہاں خرچ کر رہا ہوں، اللہ مجھے آخرت میں بدلہ دے گا۔ جو آخرت پہ ایمان لانے والا ہے وہ کرے گا خرچ۔
اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے جو ہے نا منافقین کا ذکر کیا. یہ صورت جو ہے نا آخر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا نا آخری زمانے میں نازل ہوئی. سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عیسائیوں کا جو ہے نا بادشاہ قیصر جو ہے مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کی سازش کر رہا ہے. اس وقت جو قیصر تھا نا، قیصر، اس وقت لوگوں کی نظروں میں اس کی حیثیت ایسی تھی جیسے آج کل کے لوگوں میں جو ہے نا امریکہ کی نظر ہے. امریکہ جو ہے کی حیثیت ہے، یعنی دنیا کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے. اب ایسی حالت میں خبر پہنچی، ایک تو زمانہ گرمی کا تھا اور مدینہ طیبہ والوں کی آمدنی کا ذریعہ کھجور تھی. بس وہ کھجور کے اوپر پورا سال گزارا کرتے تھے. اب پھل پکے ہوئے تھے، بس چند ہی دن تھے پھلوں کو توڑنے میں، یعنی پورے سال کی آمدنی ہاتھ میں آئی ہوئی تھی. اور پھر سفر بھی دور دراز کا تھا اور پھر مقابلہ بھی چھوٹے موٹے کوئی دشمن سے نہیں تھا. اس وقت کی دنیا کے اعتبار سے سپر پاور سے مقابلہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو واضح طور پہ فرما دیا، بھئی کافروں سے ہم نے قیصر سے، روم سے جو ہے نا ہماری لڑائی ہے، تیاری کر لو. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا، جس قبیلے کے خلاف جنگ کرتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو واضح طور پہ نہیں بتاتے تھے، بلکہ اتنا فرماتے بھئی تیاری کرو، جنگ کرنی ہے، بس جہاد کے لیے جانا ہے. لیکن اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتا دیا. تو یہ بڑا جو ہے نا صحابہ اکرام کے لیے، ایمان والوں کے لیے بھی بڑے آزمائش کی بات تھی کہ ایک تو گرمی کا دور، اور پھر گرمی سندھ کی گرمی نہیں تھی، عرب کی گرمی تھی، ہاں صحرا، اور پھر جو ہے نا سفر بھی دور دراز کا، پھر پھل بھی پکے ہوئے بھی، ہم یہاں سے چلے جائیں دشمن سے لڑنے، پھر سارا ہاتھوں میں آیا ہوا پھل سارا ضائع ہو جائے گا. ایک دل میں آتی ہے نا، خیال آتا ہے نا. لیکن قربان جائیے صحابہ اکرام کے اوپر کیا ان کے دل تھے. اللہ کی قسم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کے لیے چنا ہے نا، ایسے اللہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کو بھی اللہ نے چنا ہے. ہاں، ایسے عام آدمی اللہ نے نہیں دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے چن کے یار دیے ہیں نا، ساری دنیا ان کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. صحابہ اکرام فوراً تیار ہو گئے، ٹھیک ہے محبوب، ہماری جانیں قربان. اور جو منافقین تھے نا، تو منافقین کے لیے جو ہے نا یہ موت کا وقت آ گیا. پہلے تو مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے، اب جو ہے نا ان کے لیے بڑا مسئلہ. ایک تو کیونکہ ان کی نظر تو دنیا پہ ہوتی تھی نا، ایک تو پھل جاتے ہیں، اور دوسرا پھر مد مقابل بھی بڑی طاقت ہے دنیا کے اعتبار سے. جہاں سے جو ہے نا منافقین کو نظر آ رہا تھا کہ یہاں پیسہ شیسا مال غنیمت نہیں ملے گا، یہاں تو موت آنکھوں کے سامنے تھی. اور پھر سفر بھی دور دراز کا تھا. منافقین مختلف قسم کے ہیلے بہانے کرنے لگے. کوئی کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے گھر اکیلے ہیں، گھر میں اگر کوئی ہوتا تو ہم ضرور جاتے. کوئی کہتا میرے پیٹ میں درد ہے، کوئی کہتا میرے یہ مسئلہ ہے، کوئی کہتا یہ مسئلہ ہے. یا رسول اللہ اگر یہ ہمارے عذر نہ ہوتے تو ہم ضرور جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے، رحمت للعالمین تھے. تو اس غزوے کے اندر منافقین کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا. پتہ چل گیا کہ جو منافق ہے وہ جہاد میں نہیں گیا اور جو سچے ایمان والے ہیں وہ گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ اکرام کو لے کر چل پڑے، اور صحابہ اکرام میں سے صرف 3 صحابہ ایسے تھے جو سستی کی وجہ سے رہ گئے. بس انہوں نے کہا آج کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، آج کرتے ہیں، کل جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر جا رہے ہیں. 30,000 کا لشکر، 30,000 کے لشکر کو چلانے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا. 2 آدمی تو بھاگتے بھاگتے گئے، لشکر کو چلانے کے لیے ٹائم چاہیے. تو 3 صحابہ ایسے تھے، وہ کہتے یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، ہم کل شام کو نکلیں گے، لشکر کو مل جائیں گے، ہم تو اکیلا آدمی گھوڑا بھگاتے بھگاتے منٹ ہی نہیں لگے گا. چلو جی 1 رات گزر گئی، ٹھیک ہے، ابھی آقا راستے میں ہوں گے، پھر جائیں گے پھر جائیں گے. آج کل کے اوپر ٹالتے ٹالتے نا حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہ، یہ 3 صحابہ تھے. ان کا عذر کوئی نہیں تھا لیکن سستی کی وجہ سے رہ گئے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پہ چلے گئے، جس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں. جب قیصر روم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مقابلے میں لشکر لے کر آئے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رعب ڈال دیا، اس کو جرأت ہی نہیں ہوئی لشکر لے کر آنے کی، وہ پیچھے سے واپس پسپا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 1 مہینہ تک رہے اور انتظار کرتے رہے، ارد گرد کے علاقوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات کیے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے جب واپس تشریف لائے نا، تو پھر منافقین آ کے قسمیں اٹھا کر کہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیات نازل فرمائی، میرے مدنی کریم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ واپس ہو کر جائیں گے نا تو منافقین ہیلے بہانے عذر پیش کریں گے، تو آپ ان سے کہہ دینا لا تعتذروا، عذر بہانے کوئی نہیں چلیں گے، قد کفرتم بعد ایمانکم، زبان سے ایمان کا اظہار کیا تھا، اب عمل سے تم نے کفر کو ظاہر کر دیا، ہم تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کرتے۔ اب اس صورت کو اس لیے صورت فاضحہ کہتے ہیں کہ منافقین کو رسوا کر کے رکھ دیا، ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا۔ اور منافقین کی ایک اور چال بھی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے نا، تو کیونکہ منافق تو کافر ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے بحر کے کافروں سے منصوبہ بنایا کہ بھائی تم مدینہ طیبہ پہ حملہ کیوں نہیں کرتے، ہم مدینہ کے اندر رہنے والے ہیں، تم بحر سے حملہ کرو، ہم اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے، مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ ہاں جی، بحر کے دشمن سے لڑنا آسان ہوتا ہے، جو کوکھ میں بیٹھنے والا ہو نا پہلو کے اندر دشمن، اس کا بڑا خطرہ ہوتا ہے خبیث کا۔ تو بحر کے کافروں نے کہا تم ایسا کرو بھائی، کچھ تیاری تو کرو نا جنگ کی۔ انہوں نے کہا کیا تیاری کریں؟ اس نے کہا ایسا کرو تم مدینہ طیبہ کے اندر اپنی میٹنگ اور اپنے مشورے اور اپنے جو ہے نا خفیہ منصوبے بناؤ، اس کے لیے ایک مکان بناؤ تاکہ تمہارے خفیہ منصوبے ادھر رہیں، جب ہم بحر سے حملہ کریں تو تم اندر سے تمہارے منصوبے پہلے سے تیار ہوں، تم اس کے مطابق عمل کرنا۔ انہوں نے کہا اچھا ہم ایسا مکان تو بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک مکان بنایا، مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرنا، لیکن اس کو نام دیا مسجد کا، جس طرح قادیانی بناتے ہیں۔ تو جب انہوں نے مسجد بنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے پوچھا منافقین سے، بھئی مسجد نبوی موجود ہے، مسجد قباء موجود ہے، پھر یہاں مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا جی مسجد اس لیے بنا رہے ہیں کہ کوئی مریض ہوتا ہے مسجد نبوی میں چل کے نہیں جا سکتا، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بوڑھا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں چلو بجائے گھر میں نماز پڑھنے کے مسجد بن جائے گی، اس میں نماز پڑھے گا، ثواب تو ملے گا نا۔ ہاں تو بہرحال دل کا بات تو اللہ جانتے تھے نا، تو صحابہ اکرام خاموش ہو گئے۔ اب منافقین نے وہ مسجد نما وہ گھر بنا کر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست بھی کی کہ محبوب ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ برکت کے لیے پہلی نماز آپ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ابھی تو میں جنگ کی تیاری کے اندر ہوں، واپس آؤں گا پھر دیکھوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نا تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے منصوبوں کو بالکل واضح کر دیا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے مدنی کریم انہوں نے مسجد نہیں بنائی، انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے مسجد تو بنائی ہے، لیکن یہ مسجد نہیں، یہ مسجد ضرار ہے۔ آپ اس کے اندر لا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی بھی اس مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے نہ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ چیز واضح ہو گئی تو آقا نے حکم دیا صحابہ اکرام کے جاؤ اس کو جلا کے راکھ کر دو۔ صحابہ اکرام نے جا کے اس کو راکھ کر دیا۔ اور یہاں ایک واقعہ اور بھی پیش آیا غزوہ تبوک کے بعد، منافقین کا جو سردار تھا نا عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ مر گیا، اس کا بیٹا سچا پکا مسلمان تھا۔ جب منافقین کا سردار مر گیا تو اس کا بیٹا آیا، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین، ہاں دشمنوں کے اوپر بھی رحم کرنے والے، فرمایا ٹھیک ہے میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ محبوب آپ اپنا کرتا مبارک عطا فرمائیں، میں اپنے باپ کو اس کے اندر کفن دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شان ہے، وہ کرتا مبارک بھی عطا کر دیا کہ جاؤ اس کو کفن دو۔ اب کفن دے دیا، اب انہوں نے کہا جی جنازہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، حضرت عمر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافق کے جنازے میں جا رہے ہیں، منافقین کا جو سردار ہے اس نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگائی، اس نے فلاں فلاں موقع کے اوپر آپ کو یہ نقصان پہنچایا ہے، یہ منافقین کا سردار، آپ جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، آپ نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا ہے
استغفر لهم او لا تستغفر لهم، مدنی کریم منافقین کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں، اگر 70 دفعہ بھی آپ استغفار کریں گے نا منافقین کے لیے، اللہ نہیں بخشیں گے منافقین کو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ استغفار کرو یا نہ کرو، اللہ نے روکا تو نہیں ہے کہ نہ کرو بالکل۔ میں نماز پڑھانے جاؤں گا، حضرت عمر نے دامن پکڑا، یا رسول اللہ مہربانی آپ نہ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چھوڑ دو۔ اب حضرت عمر کیسے روک سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، نماز جنازہ پڑھائی، حتیٰ کہ قبر کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھا۔ جب واپس تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، میرے مدنی کریم بس آج کے بعد کسی منافق کے جنازہ آپ نے نہیں پڑھانا، جنازہ تو جنازہ، وہ مر جائیں تو ان کی قبر پہ استغفار کے لیے بھی نہیں جانا۔ انہم کفروا باللہ، انہوں نے اللہ کا بھی انکار کیا، اللہ کے محبوب کا بھی انکار کیا ہے، یہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے روک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اللہ تعالیٰ نے مومنین سے سودا کیا ہے۔ سودے میں ایک چیز دی جاتی ہے، کچھ لیا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، پیسے دیے جاتے ہیں، سامان لیا جاتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے خرید لیا مومنین سے۔ اللہ نے کیا چیز خریدی ہے مومنین سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مومنین کی جان کو بھی خریدا، مومنوں کے مال کو بھی خریدا ہے۔ مومن اپنی جان بھی اپنی اب یہ جان میری ہو گئی، مومن کی نہیں رہی، یہ مومن کا مال بھی میرا ہے۔ واہ واہ، جان اللہ نے دی ہے، مال بھی اللہ نے دیا ہے، پھر اللہ خریدار بھی بن گئے ہیں۔ اللہ بدلے میں کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں نے جنت تیار کی ہے ان کے لیے۔ یعنی مومنوں نے اپنی جان کو، اپنے مال کو بیچ دیا ہے جنت کے بدلے۔ اب مومن کا دیکھنا، مومن کا سننا، مومن کا اٹھنا بیٹھنا، مومن کے معاملات اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے۔ یہ جان مومن کی اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اب اللہ نے خرید لیا، یہ اللہ کی امانت ہے۔ مومن کا مال بھی اللہ کی امانت ہے، جیسے اللہ چاہیں گے مومن ویسے خرچ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں جنت بتائی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان 3 صحابہ اکرام کا ذکر کیا، جیسا میں نے عرض کیا نا کہ جب منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے نا تو منافقین نے آ کے عذر بہانے کیا، یا رسول اللہ فلاں عذر تھا، فلاں تھا، فلاں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دفع ہو جاؤ، اللہ نے سارا کچھ بتا دیا۔ حضرت کعب بن مالک جب آئے نا وہ جنگ سے رہ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب تم کیوں نہیں گئے جنگ میں، جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے عرض کیا محبوب سچی بات یہ ہے میرا کوئی عذر نہیں تھا، بس سستی کی وجہ سے میں رہ گیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے بات بنانے میں ایسا ملکہ تھا، یعنی باتیں بنانے میں میں ایسا ماہر تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں باتیں بناتا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلا سکتا تھا۔ لیکن میں نے سوچا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اطمینان دلا بھی دیا، اللہ تو جانتے ہیں نا، اللہ پھر حقیقت واضح کر دیں گے، اپنے محبوب کو پھر ناراض کر دیں گے، میں سچ بولتا ہوں بس۔ تو انہوں نے سچ بولا کہ محبوب کوئی عذر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم نے سچ بولا، چلو اللہ نے تیرے بارے میں اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی روک دیا، خود بھی، کہ ان سے بات اور کلام بالکل منع، قطع تعلق، کلام بھی نہیں کرنی، بات بھی نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا۔ اب حضرت کعب بن مالک اور حضرت ہلال بن امیہ مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہ کے لیے یہ دن بڑے مشکل دن۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات نہیں کر رہے، صحابہ بھی بات نہیں کر رہے، حتیٰ کہ ان کے گھر والے بھی بات نہیں کر رہے۔ ایمان دیکھیں صحابہ اکرام کا، حالانکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں درمیان میں کسی صحابی کو ملتا نا، سلام کرتا، سلام کا جواب نہیں دیتے، چپ کر کے چلے جاتے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، آقا مسجد میں بیٹھے ہوتے، میں سلام کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک کو دیکھتا کہ جواب کے لیے ہلے ہیں یا نہیں ہلے، اور میں جب نماز پڑھتا تو ایسے کناروں سے دیکھتا کہ آقا کیا کر رہے ہیں۔ جب میں نماز پڑھتا تو آقا میری طرف دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن سلام پھیرنے کے بعد جب میں آقا کی طرف متوجہ ہوتا تو آقا رخ مبارک ایک طرف پھیر لیتے تھے۔ اور مجھے بڑا جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا، وَذَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضِ، زمین کتنا کھلی ہے، وسیع ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے اوپر زمین تنگ ہو گئی تھی، ان کا جینا جو ہے نا دو بھر ہو گیا تھا۔ حضرت کعب کہتے ہیں
مجھے سب سے بڑی جو ہے فکر یہ لگی ہوئی تھی، اگر اللہ نہ کرے آقا ناراض ہیں، اللہ بھی ناراض ہے، اگر اسی حالت میں میں مر گیا تو میں تو جہنم میں جاؤں گا۔ اللہ کو ناراض کر کے بندہ جائے تو جنت تو نہیں ملے گی نا۔ آقا ناراض ہیں، اللہ ناراض ہیں، اگر اسی حالت میں مر گیا تو پھر میرے تو آخرت برباد ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر ہم زندگی اس طرح گزاریں گے کہ کوئی ہم سے بات کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ 40 دن اس طرح گزر گئے۔ 40 دنوں کے بعد ایک آدمی نے جا کے حضرت کعب سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ آقا کا کیا فرمان ہے، بیوی کو طلاق دوں؟ انہوں نے کہا نہیں، طلاق کا تو آقا نے نہیں فرمایا، بس اتنا فرمایا ہے کہ بیوی کے قریب نہ جاؤ، بس ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرو، بس بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ تو حضرت کعب نے اپنی بیوی کو گھر بھیج دیا، اپنے والدین کہ جاؤ تم اپنے والدین کے گھر رہو، اب میرا اللہ اور میں، اور راتوں کو روتے تھے، ساری رات رونے میں گزر جاتی، دن رونے میں گزر جاتا۔ جب 50 راتیں پوری ہو گئی نا، 50 دن پورے، اب کسی کا محبوب ناراض ہو جائے تو ایک دن گزارنا بھی مشکل ہوتا ہے نا۔ اور امام الانبیاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے صحابہ اکرام زندہ تھے، صحیح بات ہے، تو وہ ناراض ہیں تو صحابہ اکرام کے دل کے ساتھ کیا کیفیت ہوگی۔ تو جب 50 راتیں پوری ہو گئی تو رات کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، یہ آیات نازل فرمائی کہ میرے مدنی کریم، میں نے تیرے ان 3 یاروں کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، انہوں نے مجھے راضی کر لیا ہے، منا لیا ہے، آپ بھی ان سے راضی ہو جائیں۔ رات کا وقت تھا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا مسکرائے، خوش ہوئے، فرمایا کہ میمونہ، میرے ان 3 صحابہ کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا۔ تو انہوں نے عرض کیا محبوب خبر نہ کر دیں ان کو؟ فرمایا کہ بھائی اگر رات کا وقت ہے خبر کریں گے تو رات کی نیند خراب ہو جائے گی، لوگ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، صبح تک صبر کرے۔ جب صبح کی نماز، حضرت کعب کہتے ہیں میں فجر پڑھ کے اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا اور میرے آنسو جاری تھے، میں نے زور سے اعلان کرنے والے کی آواز کو سنا، یا کعب ابشر، کعب بن مالک تمہیں مبارک ہو، خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا۔ وہ فرماتے اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے وہ کرتا جو اپنا پہنا ہوا تھا، میں نے اس خوشخبری دینے والے کو یہ ہدیہ دے دیا کہ بھائی یہ لو کرتا، اللہ نے میری توبہ کو قبول کیا۔ سیدھے حضرت کعب آئے مسجد میں، دوسرے صحابہ بھی آئے، تو صحابہ اکرام نے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا اور ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آقا نے فرمایا کعب، جب سے تو پیدا ہوا آج سے بہتر دن تیری زندگی میں نہیں آیا، آج اللہ نے تیری توبہ قبول کرنے کا اعلان آسمانوں سے کر دیا۔ دیکھو بھائی ہم توبہ کرتے ہیں نا، نہیں پتہ کہ پتہ نہیں قبول بھی ہے یا نہیں ہے، کتنا خوش نصیب ہیں کہ ان کے عمل کی قبولیت اللہ قرآن میں اعلان فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال صحابہ اکرام نے جو ہے نا، حضرت کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں مال کی سستی کی وجہ سے رہ گیا تھا جہاد سے، اب میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں سارا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کعب ایسا نہ کرو، کچھ مال اپنی ضروریات کے لیے بھی رکھ لو، اللہ کے راستے میں بھی دے دو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ برے لوگوں کے ساتھ رہو گے نا، جھوٹے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارے اندر بھی یہ جراثیم پیدا ہو جائیں گے۔ ایمان والوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو تو یہ نیکیاں تمہارے اندر بھی پیدا ہوں گی۔ پھر فرمایا جہاد کے لیے جب جانے والے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جہاد کے لیے تیار فرمائے نا لشکر کو، تو سارے کے سارے نہ چلے جایا کرو، کچھ لوگ جہاد میں جائیں، کچھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر دین سیکھیں، کچھ دین سیکھیں، اور جب وہ جہاد والی جماعت واپس آ جائے تو وہ ان کو دین سکھائیں، یتفقہوا فی الدین، دین میں فقاہت حاصل کریں، سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم، ایمان والو جو کافر ہیں نا ان کافروں کے بارے میں تمہیں سخت ہونا چاہیے، نرم نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کے مقابلے میں نرم ہونا چاہیے، کافروں کے مقابلے میں سخت ہونا چاہیے، وہ اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کیا نرمی۔ اور پھر فرمایا لقد جاءکم رسول، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ماں باپ سے بھی زیادہ رحیم ہے تمہارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا سورہ توبہ
اس کو توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان صحابہ اکرام کی توبہ قبول ہوئی، اس لیے ان کا نام توبہ ہے۔ اس کو سورہ فاضحہ اس لیے کہتے ہیں، فاضحہ کا معنی رسوا کرنے والی، منافقین کو اس نے رسوا کر کے رکھ دیا۔ اور سورہ برات اس لیے ہے کہ اس میں برات کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ صورت ان ہدایات پہ ختم ہوتی ہے، 11ویں پارے کا ایک پاؤ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہدایات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔